توحید و رسالت کا نعرہ، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل سے، توفیق سے، اس کے بے پایاں کرم سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے 29ویں سالانہ فہم دین کورس کا سلسلہ آب و تاب سے جاری ہے۔ مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور کے سیدنا شاہ جلال ریسرچ سینٹر سے مسلسل یہ پروگرام ہو رہے ہیں۔ آج کا پروگرام اس کا موضوع ہے سوداگران رفض کے مختلف روپ۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ امت مسلمہ کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اور اہل سنت و جماعت کو قرآن و سنت کے حقائق کی روشنی میں رب ذوالجلال مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 159 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ان الذین فرقوا دینہم
وکانو شیعا، وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالیں اور کئی گروہ ہو گئے۔ وکانو شیعا، یہ لغوی معنی ہے اس کا۔ روافظ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ذکر قرآن میں ہے اور یہی آیت وہ پڑھتے ہیں، لیکن اس میں آگے ساتھ یہ ہے لست منہم فی شے، رب ذوالجلال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتا ہے لست منہم فی شے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان سے کچھ علاقہ نہیں۔ لست منہم فی شے انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالہ ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، تو پھر اللہ ان کو بتائے گا جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ روافظ دین اسلام کے لحاظ سے جو ان کا رویہ ہے شروع سے، اس کی وجہ سے ہر دور میں اسلام کو نقصان پہنچا، اور بالخصوص روافظ کا فتنہ اب بچے نکال نکال کے اتنا پھیل چکا ہے کہ اب وہ نقصان ظلمات بعدها فوق بعد کی شکل اختیار کر چکا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے روپ میں بھی ہے کہ جو ہے تو رفض، مگر اس کو رفض سمجھا نہیں جا رہا اور اسے اہل سنت قرار دیا جا رہا ہے، اہل سنت شمار کیا جا رہا ہے، اور اس رفض کو اہل سنت سمجھ کے پھیلایا جا رہا ہے۔ آج کے موضوع میں ہمارا جو بحث کا مرکزی مدار ہے وہ ایک اصولی بحث پر ہے کہ ویسے تو روافظ قرآن مجید کو قرآن تسلیم ہی نہیں کرتے، اور اس پر سینکڑوں حوالہ جات ان کی کتابوں سے موجود ہیں کہ وہ ابھی کسی اور قرآن کے منتظر ہیں، اور اس قرآن کو معاذ اللہ بدلا ہوا، محرف، تبدیل شدہ قرآن کہتے ہیں، جبکہ اس کے ایک حرف کا انکار بھی کفر ہے، اور وہ سارے کا انکار بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں، اور یہ انکار ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس انکار سے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ اس انکار پر رہ کے اپنی تبلیغ کریں تو اہل سنت میں سرایت نہیں کر سکتے، کیونکہ فوراً یہ ان کو کہا جائے گا کہ ہمارا تمہارا تو بڑا فرق ہے، تم قرآن مانتے نہیں، ہم قرآن مانتے ہیں۔ تو اس لیے وہ پھر عوامی طور پر اپنی اس غلطی کو، انکار قرآن والی کو چھپا کے رکھتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے پھر تقریروں میں قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اور قرآن کا درس دیتے ہیں اور قرآن کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو وہ آیات پڑھ کے آیات سے بغاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھ کے قرآن کا رد کرتے ہیں، اور یہ جو فساد پھیلاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا فساد ہے۔ ایک روپ یہ ہے سوداگران رفض کا، اور ایسے ہی ویسے تو یہ جس طرح قرآن کے دشمن ایسے حدیث کے بھی دشمن ہیں، بلکہ حدیث کے کئی درجہ زیادہ دشمن ہیں کہ احادیث کے لحاظ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر اعتراض کر کے، ان کے ایمان کا انکار کر کے، معاذ اللہ یہاں تک کہ لفظ بول کے کہ حدیث قوم کفار کی روایت ہے، تو اس طرح پوری حدیث کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جو حدیثیں مانتے ہیں ان احادیث کے اندر ایسی تشریح یا تعبیر کرتے ہیں کہ جس سے ان احادیث سے بغاوت کرتے ہیں، ان کا رد کرتے ہیں۔ تو یہ احادیث کے اندر ان کا حق سے تصادم، یہ ان کا ایک علیحدہ روپ ہے۔ یہ موضوع اس لیے بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ لوگ جس وقت اپنی مجلسوں میں جو دن رات وہ کرتے رہتے ہیں، ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں
جو بظاہر قرآن اور سنت قرار دے کر وہ بیان کرتے ہیں، لیکن وہ قرآن کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں، دین کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں، اور ان کے ماننے والے ظاہر ہے کہ جس نقطہ نظر کو وہ واضح کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ قرآن کی مخالفت کر رہے ہوں، تو وہ آگے سے ان کو داد دیتے ہیں، اور پھر وہ چیزیں ہمارے کچھ نام نہاد علماء سنتے ہیں، کچھ عوام سنتے ہیں، نقیب سنتے ہیں، نعت خوان سنتے ہیں، تو اس طرح وہ بھی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا اس کا کتنا تعلق قرآن سے ہے، کتنا ایمان سے ہے، کتنا دین سے ہے، کتنا حدیث سے ہے۔ ہمارے والے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ انہیں داد کتنی ملی ہے، اور اس داد کا کلمہ پڑھ کر وہ اہل سنت سے بھی داد لینا چاہتے ہیں اور داد کے ضمن میں برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ اصولی بحث پیش کی جا رہی ہے تاکہ جو لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں وہ باز آ جائیں اور وہ فکر کریں اپنے ایمان کی، اور وہ جو دین کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، جس کو بظاہر حب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا ہوا ہے، اور یہ حب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریریں ان کو قرار دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سپانسر ہیں رفس کے، اور اس بنیاد پر آگے پورے دین کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب میں چند آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد جو روافض کی بڑی اصولی کتابیں ہیں اس سے ان کا مطلب بتاتا ہوں، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی گہری سازش اسلام کے خلاف ان لوگوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور وہ تو کر ہی رہے ہیں، پھر ان کے زیر سایہ یہ جو آگے تفضیلی گروپ ہے نام نہاد اہل سنت، یہ جو کچھ کر رہے ہیں دین کے ساتھ، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 35، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس کے بعد پھر 37 نمبر آیت میں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اس سے پہلے قرآن مجید برہان رشید کی اسی مقام پر اور دیگر تفصیلاً حالات ان کے موجود ہیں، اور یہ کہ ایک دانہ کھانے کی بنیاد پر اللہ کے حکم پر وہ جنت سے دنیا میں تشریف لائے، جس کی حکمتیں تھیں، اور رب ذوالجلال نے ان پہ رجوع برحمت کیا۔ اب اس سارے پس منظر کو رفظ میں کیسے بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے جنت سے دنیا میں آنے کا سبب کیا بنا، یہ تفصیل کے ساتھ ان کی تفسیروں میں موجود ہے۔ مثلا تفسیر عیاشی کے اندر، یہ شیعوں کی تفسیر ہے، جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 41 پر ہے۔ یہ عام لوگوں کے لحاظ سے بھی دعوت فکر ہے کہ یہ ہم ان پر کوئی بہتان نہیں باندھ رہے، بلکہ جو انہوں نے ظلم کیا ہے اس کا پردہ چاک کر رہے ہیں، جو ہم پہ فرض ہے کہ لوگوں کو اس سلسلے میں آگاہ کریں۔ لکھا ہے کہ یعنی یہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے ساری اس کو حدیث قرار دے کے لکھا ہوتا ہے۔ تو ایک حدیث کی صورت میں یہ لکھا ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی اراد علی آدم فی المیثاق ذریتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر میثاق میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیش کیا۔ یہ ارادہ کا مفعول بھی ہے، ذریتہ، آپ کی اولاد کو، یعنی قیامت تک جو آنی تھی ان ارواح کو۔ فمر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو متکئ علی علی علیہ السلام و فاطمہ صلوات اللہ علیہا تتلوہما والحسن والحسین یتلوان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہ جو منظر تھا جو اللہ تعالیٰ نے ساری ذریت حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی، اس میں یہ پنجتن پاک بھی حضرت آدم علیہ السلام کو نظر آئے۔ صورتحال یہ تھی کہ فمر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَىٰ عَلِيٍّ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اس حالت میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، یعنی جس طرح ساتھ والے شخص کے کندھے پر بازو رکھ کے چلا جاتا ہے۔ وفاطمہ تو صلوات اللہ علیہا تتلوہما، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دو ہستیوں کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں۔ والحسن والحسین یتلوان فاطمہ، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ یعنی یہ سارا انہوں نے منظر بنا کے حدیث بنائی ہوئی ہے۔ فقال اللہ یا آدم ایاک ان تنظر الیہم بحسد، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ آدم ان ہستیوں کی طرف حسد سے مت دیکھنا، ان ہستیوں کی طرف حسد سے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اہبط کا من جواری، اگر تم نے حسد سے ان کو دیکھا تو میں تجھے یہاں جنت سے نکال دوں گا، اپنے پڑوس سے نکال دوں گا۔ فلما اسکنہ اللہ الجنت، جس وقت یعنی وہ یہ مرحلہ بھی جنت سے بھی پہلے کا تھا، اس جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا رب ذوالجلال نے، مثل لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و علی و فاطمہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم، تو ان کے سامنے جنت میں رب ذوالجلال نے یہ ہستیاں کیں، یعنی ان کی تمثال، ان کے روپ سامنے دکھائے جنت میں رب ذوالجلال نے۔ وہ پہلا وہ تھا یعنی ایک عالم ارواح کا منظر، اور پھر یہ جنت کے اندر یہ روپ پانچ تن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دکھائے صلوات اللہ علیہم۔ فناظر الیہم بحسد، تو یہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ حسد سے ان کو دیکھا، یعنی اللہ کے پہلے نبی پر پہلا بڑا الزام، اور یہ کہ معاذ اللہ نافرمانی اللہ کی، کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ان سے حسد نہیں کرنا، اور انہوں نے پھر ان سے حسد کیا۔ ثم عرضت علیہ الولایۃ، پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر ان کی ولایت کو پیش کیا، یعنی 5 ہستیوں میں سے 4 کی ولایت کو پیش کیا۔ فانکرھا، تو لکھے حضرت آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ اس ولایت کا انکار کیا، یعنی نبوت کا امتحان بذریعہ ولایت لیا جا رہا ہے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے کھاتے میں ایک انکار ڈالا جا رہا ہے۔ فرمتہ الجنۃ بعوراقہا، پس جنت نے ان کو پھینک دیا، جنت سے باہر آ گئے۔ یعنی ایک طرف تو نص قرآنی ولا تقربا ھذہ الشجرہ، جب سارا معاملہ اس شجرہ کے لحاظ سے ہے، اور کسی کے بغض حسد کا معاملہ ہی نہیں، اور کسی کی ولایت یاد میں ولایت کا معاملہ ہی نہیں، تو انہوں نے یعنی اس قدر زہر گھولا ہے انبیاء علیہ السلام کے خلاف۔ اب آج ہماری کیا حیثیت ہے، ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں مثلا کہ ان کو جو اہل بیت سے پیار نہیں، یہ تو وہاں باز نہیں آئے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ انہیں اہل بیت سے نفرت تھی، معاذ اللہ اہل بیت کا انہوں نے انکار کیا، اہل بیت کی ولایت کا انکار کیا، اور اہل بیت سے حسد کیا۔ تو ان سے بچ کون سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ ہم پہ یہ الزام نہ لگائیں۔ یہ ہمارے کچھ سادہ پیران طریقت کے لیے بدعوت ہے کہ جو اپنے مریدوں میں یہ ایوارڈ ان روافظ کے ذریعے سے لینا چاہتے ہیں کہ وہ مان جائیں کہ وہ پیر صاحب بڑے محب اہل بیت ہیں، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے وفادار نہیں ہوئے، پیر صاحب کے کیسے ہوں؟ یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ان کے بارے میں ان کا الزام ہے کہ انہیں بغض تھا اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تنگ نظر تھے بڑے، اور ولایت علی انہوں نے نہیں مانی، اور اس کا انہوں نے انکار کیا، اور اس کی بنیاد پر ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ یعنی ایک نبی کو ایک ولی کی بنیاد پر انہیں بطور سزا معاذ اللہ جنت سے نکال دیا گیا، اور یہ سب گھڑ کے
اتنا ان کو شرح صدر حاصل ہے بات گھڑنے میں، یعنی ان کے بڑوں کو اب آگے پھر نیچے تو اس بدی کا فیض ہے وہ کتنا زیادہ ہوگا کہ اوپر یعنی آیات کے اندر، قرآن کے اندر یہ بات نہیں آ رہے، یعنی حدیث کی تشریح میں یا آگے ائمہ کے اقوال میں وہ تو دور کی بات ہے، قرآن میں جو نص قطعی ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس شاجرہ کے سارے معاملے کو سائیڈ پہ کر کے یہ کہتے ہیں اصل مسئلہ ہی سارا اہل بیت کا تھا وہاں پہ کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بغض کی وجہ سے ہے معاذ اللہ، یعنی کہاں اوپر جا کے انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے اور کہاں سے یہ کرتے آ رہے ہیں، اور مسلسل آج تک وہ حملہ جو ہے وہ باقی ہے۔ پھر آگے یہ لکھا ہے فلما تاب الی اللہ من حسدہ، جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسد سے، فلما تاب الی اللہ من حسدہ واقر بالولایت، اور مولا علی کی ولایت کو مان گئے، ودعا بحق الخمسۃ محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام غفر اللہ لہ، اور جب پھر پنج تن پاک کے ذریعے سے انہوں نے دعا مانگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخشا۔ وذالک قولہ تعالی فتلقى آدم من ربہ کلمات، کہتے ہیں یہ ہے وہ آیت کی تفسیر، فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلمات پائے، حالانکہ وہ کلمات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی، اور انہوں نے پیچھے سے جو ساری ایک صورتحال گھڑی اور پھر کتنی اس کے اندر گستاخیاں ہیں مقام نبوت کی، اور یہاں ہی یعنی غیر نبی کو نبی سے بڑھانا اور یہ ساری صورتحال، اس کو وہ ایک قرآن کی آیت قرار دے رہے ہیں، یعنی ایک تو اس آیت کے اندر وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس کے لحاظ سے، اور دوسرا جو ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات اس کے لحاظ سے، یعنی یہ اتنی بڑی ان کی واردات ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر جو مانتے ہیں تو اس مقصد کے لیے مانتے ہیں، اتنا مانتے ہیں اور اس انداز میں مانتے ہیں، اور ویسے ان کے نزدیک معاذ اللہ سارا بدلا ہوا ہے، جس میں اتنی موٹی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، فصل الخطاب فی تحریف کلام رب الارباب، اس طرح کی، جس میں یہ انہوں نے دلائل دیے ہوئے ہیں کہ سارا قرآن معاذ اللہ بدلا ہوا ہے، جو لفظ بچے ہوئے ہیں ان لفظوں کے آگے معنی انہوں نے اتنے بدلے ہوئے ہیں، ان کو اصل میں تو بدلا نہیں، وہ پورا ہے، یہ اس کو ادھورا بنا کے پھر جو آیات ہے اس کے اندر بھی اس طرح کا یہ دھندا کرتے ہیں۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی آج کسی مرکز بھنگ کا کوئی دھواں زدہ ذاکر اس نے یہ باتیں کی ہوں، یہ ان کے مذہب کے امام ہیں، یعنی جن کو وہ مجتہد مانتے ہیں، جن کو اپنے مذہب کا فقیہ اور ستون سب کچھ مانتے ہیں، اور صدیوں سے یہ کتابیں ان کی چھپ رہی ہیں اور یہ موجود ہے۔ یہ ہے یعنی اصل ان کی صورتحال، جس پر لیبل کیا لگایا ہوا ہے، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ سارا انہوں نے جو دھندا کیا، قرآن کی خلاف ورزی کی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر کئی الزام لگائے، ان کی توہین کی، غیر نبی کو نبی سے افضل قرار دیا، اس سب سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں۔ تو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم جنت کی ٹکٹ ہے، لیکن وہ جو شریعت میں ہے، جو حدود کے اندر ہے، اور جو محبت اہل بیت جس کو یہ اپنی طرف سے قرار دیں، جو قرآن سے ٹکرائے، ایمان سے ٹکرائے، دین سے ٹکرائے، تو وہ ہرگز وہ محبت اہل بیت نہیں ہے، بلکہ وہ دین متین پر حملہ ہے، اور دین متین سے بہت بڑی بغاوت۔ اب یہ بات صرف ایک جگہ نہیں، ان کی کئی کتابوں میں ان کے جو بڑے بڑے ستون ہیں، مثلا ان میں ملا باقر مجلسی ہے ان کا، جو حیات القلوب کے اندر جلد نمبر 1 میں اس نے اسی چیز کو بیان کیا ہے، صفحہ نمبر 50 ہے، لکھتا ہے کہ کہتا ہے کہ یعنی یہ سارا ذکر کر کے درخت کا، پھل کھانے کا، اس میں یہ صورت اختیار کرتا ہے کہ پھل کھانے کی وجہ کیا بنی، وہ حسد اہل بیت تھا، تو حسد اہل بیت کی وجہ سے پھر اس طرف وہ گئے، اور پھر یہ آگے
معاملہ سارا چلا۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ مسلط شد بر حوا تا نظر کرد بسوئے فاطمہ علیہ السلام بدیدہ حسد، کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف حسد کی نگاہ سے دیکھا، یعنی ان کے مفروضے دیکھو اور ان کا جہان تحقیق۔ کہتے ہیں تا خرد از آن درخت، چنانچہ آدم خرد و خدا اشارہ از بہشت بیرون کرد و از جوار خود بزمین فرستاد۔ تو یہاں بھی ان کے یعنی جنت سے دنیا میں آنے کا جو سبب بیان کیا وہ دانا کھانے سے بھی پہلے وہ کیا تھا کہ نظر کرد بسوئے فاطمہ علیہ السلام بدیدہ حسد، حسد کی نگاہ سے دیکھا تو یہ سبب بنا۔ تو اس طرح یعنی انہوں نے قرآن مجید کے الفاظ کے اندر ایک تو ویسے انکار کیا، پھر اس طرح کی تعریفیں کر کے یعنی ایک غلط اپنی طرف سے گھڑ کے ایک فکر جو ہے بتائیے۔ اب جس وقت کوئی شخص یہ چیزیں سنے گا شروع سے تو وہ کیسے نبیوں کا ادب کرے گا؟ اس کے نزدیک غیر نبی کو نبی سے افضل قرار دینے کی بات کفر کیسے ہوگی؟ وہ تو شروع سے ہی یہی چاٹتا کھاتا آئے گا کہ اصل معاملہ سارا یہ ہے، نبیوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے معاذ اللہ، اور انہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے اور یہی سارا معاملہ ہے۔ تو یہ یعنی ایک شروع سے لے کر انہوں نے دین متین پر ایک آری چلائی ہوئی ہے، اور جس کے نتیجے میں ابھی تک جو ہے وہ بڑے بڑے درخت کٹتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اب ایسے ہی ایک دوسری آیت 24ویں پارے میں ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس میں لَإِنْ أَشْرَكْتَ خطاب جو ہے وہ ہے ہر مخاطب کو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے تو ایسا کوئی احتمال ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اے سننے والے اگر تو نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، اشرکتا کیا ہوگا؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ضرور تیرا سارا عمل ضائع ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور بضرور تو خسارے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب یہاں پر یہ ظاہر ہے کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، اور جب شرک آ جائے معاذ اللہ تو پھر پیچھے کچھ بچتا نہیں۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب ان کے نزدیک یہاں یہ ایک تو انہوں نے بات بھی کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ سرکار سے یہ کہا جا رہا ہے، اور پھر کہا کس وجہ سے جا رہا ہے؟ کہا کہتے ہیں اس وجہ سے جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے سوائے علی کے اور بھی کوئی ولی مانا تو اے رسول تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیتے ہوئے، اور پھر اللہ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک آرڈر ثابت کیا جا رہا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرما رہا ہے، تو پھر اصل اصول بندگی تو اس تاجور کی ہوگی، یعنی پھر تو اصل مقام و مرتبہ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کہ جن کی ولایت یہ ایک صرف ان کی ولایت مانو، ان کے ساتھ اگر کسی سے صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت مانی اے پیغمبر تو پھر یہ ہے کہ تمہاری نبوت بھی نہیں بچے گی، پھر تم خاسرین میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اس سے بڑی توہین رسالت اور کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ یعنی صرف فارمیلٹی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، اور اصل معاملہ جو ہے وہ یعنی آیت میں یہ سیریس مقام پر جو مقام توحید ہے یہ وہ مقام علی بنا رہے ہیں، اور اس مقام میں خلاف ورزی شرک ہے
یہ ولایت علی کے لحاظ سے کسی اور کو ولی ماننے کے لحاظ سے اسے شرک بنا رہے ہیں. یعنی کتنا دا ہے یہ گمراہی کے اندر اور بات گھڑنے کے اندر. کوئی مسلمان یعنی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ طفیلی بنا رہے ہیں اور اصل حیثیت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے ہیں. اور اسی ڈگر پہ آج چلتے چلتے یہ رفض جو ہے وہ پھر اہل سنت میں سرایت کر رہا ہے. تب وہ گجرات کا ایک بطورہ کہتا ہے کہ جس وقت ہم اپنا سلسلہ نسب دیکھتے ہیں تو آگے ہمیں محمد تو نظر ہی نہیں آتے. اصل پیچھے وہ تحریک ہے یہ جس میں شروع میں انہوں نے کہا تھا روافض نے کہ فرشتے سے غلطی ہو گئی تھی، واہی تو لانی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی. یہ ہر جگہ ان کی یہ صورتحال ہے. اب یہ کتاب حیات القلوب جلد نمبر 3 ملا باقر مجلسی، اس نے اس آیت کی تشریح میں یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 112 لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور پھر گھڑ کے ایک شان نزول بنایا ہے. یعنی جھوٹ بھی اتنا انداز سے بولتے ہیں کہ پہلے جھوٹ کا بھی پس منظر اور شان نزول بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے. وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رب ذوالجلال نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور سبب یہ بنا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ شریک کن در ولایت علی دیگراں را تا مردم میل کنن بقول تو. اب ان باتوں کو بیان کرنے میں بھی پھر آگے خطرہ ہے کہ کسی کے دل میں یہ باتیں ہی نہ بیٹھ جائے جو ان کے کھڑے ہوئے شان نزول ہے. کہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کلمہ زیادہ لوگ تب پڑھیں گے جب آپ یہ ولایت میں صرف مولا علی کو نہ رکھیں اور بھی ولایت میں لوگ شامل کریں. اور آپ نے صرف مولا علی کو ولایت میں رکھا ہوا ہے. یہ تجویز دی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اور بھی ولی ہونے چاہیے آپ کے، اوروں کی بھی ولایت ہونی چاہیے. تو یہ لکھتا ہے کہ اس پر جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. کیا کہہ کر؟ یہ لفظ آپ سنیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے کہ اللہ فرما رہا ہے اگر با علی دیگرے را شریک گردانی عملے تو حبت می شوات، کہ اگر تم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو گے ولایت میں تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا. نقل کفر نہ باشد. اگر با علی دیگرے را شریک گردانی عمل تو حبت می شود و نمی تواند بود کہ خدا پیغمبر را بسو اہل عالم بفرستد و او شفیع گناہگاراں باشد و ترسد کہ او شریک با خدا قرار دہد. یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی بھی وہ یہی صورت بنا رہے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے کہ مولا علی کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ ولایت میں، تو اگر تم نے مولا علی کے ساتھ کوئی اور بھی ولی بنا لیا تو یہ گویا کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا معاذ اللہ. اور یہاں تک یہ لفظ لکھ دیے پس مراداں کے شریک گردانی در ولایت علی مردان دیگر را لئن اشرکتا، کہ اگر تم نے شرک کیا تو اس کا کیا معنی ہے؟ پس مراداں کے شریک گردانی در ولایت علی علیہ السلام مردان دیگر را، کہ اگر دوسرے لوگوں کو تم ولایت علی میں شریک ٹھہراؤ گے تو تمہارے تو عمل ضائع ہو جائیں گے، نبوت چلی جائے گی، سب کچھ خسارہ آ جائے گا. تو یہ ہے یعنی ان لوگوں کی اصل سوچ. یعنی اصل یہ صورتحال کے جو ایک سمجھی جاتی ہے کہ یہ صرف حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان پر مولا علی کو مقدم کرنا چاہتے ہیں، یہ بات اس سے بھی آگے کی ہے. یعنی صرف ان پر مقدم نہیں کرنا چاہتے، صرف ان کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہتے، یہ تو خود ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقدم کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے پابند کر دیا کہ اگر نبوت رکھنی ہے کہ یہ کہ تمہارے عمل ضائع نہ ہو
اور یہ تم اپنی منزل میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر علی کے سوا کسی کو ولی نہ بناؤ، علی ہی ولی ہوں۔ اور اس کو پھر انہوں نے روافض نے شرک شو کیا ہوا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی اور کو اگر ولی بناؤ گے تو اے نبی تم شرک کر بیٹھو گے۔ حالانکہ شرک تو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے شرک ہوتا ہے۔ یعنی اس انداز میں انہیں نہ حیا ہے مقام الوہیت کا، نہ حیا ہے مقام نبوت کا۔ مقام صدیقیت وہ تو بعد کی بات ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ پر اس طرح کی چیزیں اپنی طرف سے گھڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سونپ رہے ہیں اور ان کو نسبت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے ہیں، اور وہ آیت کے اندر، اور ان کی یہ بڑی کتابیں ہیں یعنی جن سے یہ انکار نہیں کر سکتے، جن سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک چھوٹا سا بندہ تھا یا یہ ہمارا ہے نہیں۔ یہ پوری ذریت ان کی جتنی آج ہے ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں اس مجلسی کے سامنے، اور اس مجلسی کی یہ حالت ہے کہ اتنے بڑے کفر بک رہا ہے، اتنی بڑی توہینیں کر رہا ہے، اللہ کی شان پہ حملہ کر رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان پہ حملہ کر رہا ہے، اور ثابت کیا کرنا چاہتا ہے کہ میں محب علی۔ تو ایسے محب علی کی کیا حیثیت ہے کہ جو محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں الوہیت کا منکر ہو رہا ہے، اللہ کی الوہیت، اللہ کی توحید پر حملہ کر رہا ہے، اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے طفیل سب کچھ ملا، سب کسی کو مولا علی ہیں، بڑی شان والے ہیں، لیکن سب سرکار کے صدقے ان کو ملا ہے، اور یہ مولا علی کو ایسی ہستی بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم تھا کہ ان کا ادب کریں، احترام کریں، ان کے مقام و مرتبہ اور ولایت کے لحاظ سے یہ رکھیں موقف کہ صرف وہ ولی ہیں اور کوئی ولی نہیں، اگر اور کسی کو ولی کہیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ یعنی یہ ایک ایک بات ہزاروں کفریات کو مستلزم ہے کہ جس کی بنیاد پر آگے فطور ہی فطور ہے، فساد ہی فساد ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا اصل پس منظر، اور ایسی باتیں ہمارے بونگے سنتے ہیں کئی تو وہ واہ واہ کر کے داد دیں، آج تک تو ایسی شان علی سنی نہیں۔ تو اگر تم حق پرستوں میں تھے تو ایسی کفر والی سننی کیسے تھی؟ یعنی یہ قرآن سے بگاڑ، قرآن سے تصادم اور قرآن مجید سے جنگ کوئی سنی تو نہیں کر سکتا، کوئی مولا علی کا ماننے والا تو نہیں کر سکتا۔ مولا علی خود اس جنگ کو رد کرنے والے ہیں، لہذا یعنی دوسری طرف سے جو چیزیں اس طرح گھڑی ہوئی پھر اس کو کوئی شیپ دے کے بیان کرتا ہے، کوئی کچھ ملمہ کاری کر کے بیان کرتا ہے، ان سے یہ چیزیں وصول کر کے آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہنگامہ معاشر ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ اسلام کے اندر اب اتنا بڑا حملہ کیا یہودی کر سکے گا، نصرانی کر سکے گا؟ وہ کریں گے تو امت کھڑی ہو جائے گی کہ یہ یہودی ہے، یہ نصرانی ہے، اور یہ اپنے آپ کو مسلم شو کر کے اور قرآن پڑھ کے قرآن کے اندر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں، جن کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے رتبے کا کوئی رسولوں میں بھی نہیں، اور سارے رسولوں کے وہ قائد اور سردار ہیں۔ یہ اس عظیم ہستی کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیلی بنا رہے ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابع کر رہے ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے آداب و احترام ان پہ لازم کر رہے ہیں، اور ایک چیز گھڑ کے اس کو آیت قرار دے رہے ہیں، اور اس کو پھر آگے شرک قرار دے کے شرک کا جو وبال ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال یعنی ایک تو وہ ہے جو وہ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے نہ سر ہے نہ پیر ہے، آواز آئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ جب کسی آیت کا نام لیں یا حدیث کا تو اس کی بھی یہ صورتحال ہے کہ وہ آیت کے لفظ تو یہی پڑھتے ہیں لیکن آگے کر کیا رہے ہیں آیت کے ساتھ اور اس سے مراد کیا لیتے ہیں، یہ ان سوداگروں کے مختلف روپ ہیں۔ ایسے ہی آیات کے لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے سورہ یونس میں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر امت کا
ایک رسول ہوا ماضی میں، والے کل امت الرسول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب 14ویں صدی میں کوئی کہے کہ زمین پر کئی امتیں ہیں اور ہر امت کا وہ ایک رسول ہے، چونکہ عقیدہ ختم نبوت برحق ہے اور قطعی ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور میں یہ کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فرقہ ہے یہ منکر ختم نبوت ہے، اور اس کے سینکڑوں دلائل ہیں۔ اب اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ہر زمانے میں زمین پر ایک علیحدہ رسول ہوتا ہے جو اہل بیت میں سے ہوتا ہے، اہل بیت کے اماموں سے یا دیگر سے۔ یعنی یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے وہ ملعون قادیانی، اسلام کے دشمن اور بہت بڑا فتنہ، انہوں نے تو صرف ایک مانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور وہ ایک ماننا بھی کوئی چھوٹا جرم نہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن یہ تو کئی مان رہے ہیں، اور مان بھی پھر اپنی طرف سے بذریعہ آیت رہے ہیں، آیت کے اندر سے یہ نکال رہے ہیں اپنے طور پر، اپنے جھوٹے سورسز سے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ بڑے ختم نبوت کے علمبردار اور چیمپئن بنتے ہیں، تو وہ مرزا ملعون دجال وہ تو ایک دشمن ہے، اور یہ جو اتنے زیادہ دشمن، کیا ان سے ووٹ لینے کے لیے ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا کہ یہ جو بھی کرتے پھریں چونکہ ان سے ووٹ لینا ہے؟ یا یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل سطح پر قادیانیوں کے خلاف بولنا تو آسان ہے، اور ان کے خلاف بولیں گے تو محلے میں اور گلی میں بولنا مشکل ہو جائے گا؟ تو پھر تو یہ ہوگا کہ یہ چوائس پر دین رکھا ہوا ہے کہ کہاں بولنا آسان ہے، کہاں بولنا مشکل ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو بھی اسلام کو ڈیمیج کر رہا ہے اس کے خلاف بولو، اور دنیا کو بتاؤ کہ یہ کتنے ظالم ہیں، اور ان کو یہ کہو کہ ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں، کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ کہ تم نے ہر زمانے میں، ہر صدی میں زمین پر رسول مان کے کیا لینا ہے؟ تم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانو۔ یہ ہے اہل بیت سے پیار، یہ ہے دین سے پیار، یہ ہے صحابہ سے پیار، یہ ہے قرآن سے پیار، کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل طور پر یقین رکھا جائے، اعتماد کیا جائے، اور جہاں معمولی سا بھی کوئی بنے ایسا دوسرا پہلو اس کو کنڈیم کیا جائے۔ اور یہاں تو صرف معمولی پہلو نہیں، انہوں نے تو منہ بھر کے کہا ہوا ہے، ایک جگہ نہیں کئی حوالے ہیں، کہ زمین پر ہر زمانے میں علیحدہ علیحدہ صدیوں میں آج بھی علیحدہ علیحدہ رسول ہوتے ہیں، اور پھر یہ ظلم کہ اسے اس آیت سے ثابت بنا رہے ہیں۔ آیت سورہ یونس کی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کا رسول آیا۔ اب یہ کن ذہن کو بھی پتا ہے کہ جہاں ماضی کا سیگا ہے، اور جب قرآن 14 صدیاں پہلے ہوتا اس سے پہلے کا کوئی ماضی ہے، یہ 14ویں صدی نہیں کہ 13ویں صدی کا کوئی ماضی ہے۔ یہ کلام تو اس وقت اترا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا۔ تو ان لوگوں نے اب یہاں سے ختم نبوت کے خلاف سازش کی اور چور دروازہ بنایا، صرف یہ سند لینے کے لیے کہ ہم محب اہل بیت ہیں، لہذا ہم نے اہل بیت میں نبی مانے ہوئے ہیں۔ یعنی ہمارے جیسا کون اہل بیت کو مان سکتا ہے؟ تو واقعی ان جیسا کوئی نہیں مان سکتا، جس نے جنت میں جانا ہے وہ ان جیسا نہیں مان سکتا۔ اور میں یہ جو بھٹکے ہوئے پیر ہیں، صحیح پیر نہیں، بھٹکے ہوئے پیروں کو اور بھٹکے ہوئے مولویوں کو کہتا ہوں کہ ان جیسی حب اہل بیت کے لیے تم تگو کر رہے ہو۔ ان کی حب اہل بیت تو یہ ہے کہ ان کی حب اہل بیت میں لازم ہے کہ ہر صدی میں اہل بیت کے افراد میں سے کسی کو نبی مانو۔ تو کیا یہ پورا کر لو گے تم ان کے پیچھے چل کے کہ جو ان کا منصوبہ ہے حب اہل بیت کا، وہ تو جہنم ہی جہنم ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ بھی تفسیر عیاشی ہے، کہیں بدماشی نہ آ جائے، یہ تفسیر عیاشی ہے، ان کی ایک دوسری بدماشی بھی ہے۔ تو اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 123 جلد نمبر 2، تو یہ چیزیں ہیں ساری گلی محلے میں جہاں بھی کسی فورم پر ان کا آئینہ دکھانے کے لیے۔
اور اس میں اس لیے ہم نے اتنی محنت سے یہ اصل ان کے ماخذ خریدے بھی ہیں، ڈھونڈے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ تم نے اپنے مذہب میں لکھی ہوئی ہیں، ہماری تو یہ ہے ہی نہیں. یہ ان کی کتابوں سے اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ اب یہ تفسیر عیاشی جو ہے اس کی جلد نمبر 2، اس میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ، اس کی تفسیر باقاعدہ لکھ کے کہتا ہے تفسیرها بالباطن ان لكل قرن من هذه الامه رسولا، نقل کفر نباشت، ان لكل قرن، ہر قرن کے لیے، قرن کا ایک معنی تو 25 سال ہوتا ہے، ایک معنی صدی ہوتا ہے، یا تو 25 سال پر یا ہر صدی میں کیا ہے، من هذه الامه رسولا، اس امت میں ایک رسول ہوتا ہے، من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوتا ہے، اور یخرج الی القرن الذی هو الیہم رسول وهم الاولیاء وهم الرسل، تو یہ حوالہ ہے. اب کوئی انکار کر کے دکھائے، اور یہ ختم نبوت کا انکار نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور یہ وہ قادیانیوں نے تو ایک مانا، اور یہ تو ہر صدی میں مان رہے ہیں. 14 صدیوں اگر قرن کا معنی صدی کریں تو پھر 14 تو انہوں نے مانے، اور اگر 25 سال کریں تو پھر 4 کے ساتھ ضرب دینی پڑے گی. اتنے مان کے اتنا ہاضمہ تیز ہے ان کا، اور ختم نبوت کے پہرے دار ان کے ساتھ جفیاں لگا کے بیٹھے، اور یہ کہیں کہ ہم ختم نبوت کے پہرے، تو یہ پھر پاگل ہیں کہ ختم نبوت کے پہرے دار ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ ختم نبوت کے ڈاکو کون کون ہے. پہلے یہ تو اپنے اندر ادراک پیدا کر لیں کہ ختم نبوت کا ڈاکو کون کون ہے. ادھر تحذیر الناس والا ڈاکو ہے، اور اس کے لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ختم نبوت کا بات کرے بس ہم اس کے خادم ہیں، ہم اس کے بھائی ہیں. یہ پتہ نہیں کہ ختم نبوت پہ حملہ کس نے کیا تحذیر الناس کی شکل میں، اور ادھر یہ ختم نبوت پہ کتنا بڑا حملہ ہے. اور یہ تو حد ہی اتنا سخت بیان ختم نبوت کے خلاف، اور وہ پھر ظلم کی آیت سے اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ اس آیت کی یہ باطنی تفسیر ہے. اس آیت کی تفسیر سے کہ ہر زمانے میں، ہر صدی میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے جو ہے وہ ایک رسول ہوتا ہے زمانے والوں کے لیے. یعنی اس سے یہ نہیں کہ کوئی قادیانیت کے بارے میں نفرت میں کمی آئے، وہ پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ ہونی چاہیے، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر وہ چھپے ہوئے ہیں، یہ جھنڈے لگا کے بیٹھے ہیں، اور صورتحال ان کی یہ ہے. کیا ختم نبوت کے دیوانے مر گئے دنیا سے کہ ان کو بتائیں کہ تم ڈاکو ہو، چور ہو، اور تم ہمارے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے حملہ آور ہو؟ صحیح کرو اپنے آپ کو، ورنہ تمہارا بھی پاکستان میں وہی حکم ہونا چاہیے ان کا بھی جو قادیانیوں کا حکم ہے. کم از کم آئین میں تو ہونا چاہیے، اگرچہ ان کے بارے میں جو آئین میں ہوا نافذ وہ بھی پوری طرح نہیں ہو رہا، لیکن ان کے بارے میں تو ابھی تک آئین میں نہیں آیا. تو یہ صورتحال ہے ان کی، اور یہ وجہ ہے کہ انہیں ہمارے نام سے آگ لگتی ہے کہ ہم کئی سالوں سے ان کا پردہ چاک کر رہے ہیں. اب جواب تو ان کے پاس ہے نہیں، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. اب اس رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد پھر یہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ اپنے رشتہ دار سنیوں میں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہ ہمارے خلاف کرتے ہیں کہ کوئی اس کا کرو کچھ، یہ تو ہمیں نہیں جینے دے رہا. بس ہم نے تو ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے، ہم نے دین پہ پہرا دینا ہے، اسلام پہ پہرا دینا ہے. اور یہ دشمن ہے، چھوڑیں دشمنی اپنی، اعلان کر دیں پریس کانفرنس کر کے ان سارے جن کے میں حوالے پیش کر رہا ہوں ان کے خلاف یہ موجودہ اس فرقے کے لوگ اور اہل سنت کا مسلک قبول کر لیں، تمہاری ان سے کوئی دشمنی نہیں، ختم نبوت کے متوالے بن جائیں، ختم نبوت کے محافظ بن جائیں. اور اگر صرف زبان سے کہتے رہیے ہم بھی بڑے ختم نبوت کے عاشق ہیں، ہم بھی بڑے دیوانے ہیں، ہم بھی بڑے محافظ ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں تم اندر سے کیا ہو. تو چیز تو وہ ہے جو کچھ تم ہو حقیقت میں. تو اس بنیاد پر اہل سنت یہ بھی سمجھیں کہ کوئی یہ جو ظاہری اختلافات ہیں کچھ چھوٹے بھی ہیں، اور لوگ ان کو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے یہ کیا ضرورت ہے. یہ میں کہتا ہوں یہ اختلاف چھوٹا ہے ختم نبوت والا، یہ دین کی اصل کا اختلاف ہے.
اب کچھ اختلاف ہے نا، مثلاً جو کالے کپڑے وہ پہنتے تم نہیں پہنتے تو پھر کیا ہو گیا، یہ ہے وہ ہے، یہ چند صورتیں جی وہ انہوں نے محرم کا جلوس نکالا ہوا ہے، سبیل لگائی ہے، تم نے وہ کہتے ہو نہ جاؤ ان کے جلوس میں. ارے یہ کفریات دیکھو پیچھے. آگے وہ تو چیزیں وہ کرتے ہیں کہ جس طرح چور کو ہوتا ہے کہ کس طرح مجھ کو حاجی سمجھا جائے، حاجی ثناء اللہ مجھے سمجھا جائے، اس کے لیے وہ کئی کام کرتا رہتا ہے کہ میری چوری نہ پکڑی جائے. تو اصل یہ معاملہ ہے جس کو دیکھنا چاہیے، اور یہ اصل حوالہ جات ہم پیش کر رہے ہیں اس موضوع کے اندر، اور یہ تفسیر تھی. اب اس کے ساتھ مزید جو صورتحال ہے وہ اسی ختم نبوت کے لحاظ سے تھوڑی سی بات میں آگے بیان کر دیتا ہوں، چونکہ انہوں نے اپنے گھر بیٹھ کے اپنے اب گھر ساری باتیں مانی ہوئی ہیں. یہ سستی ہماری ہے کہ ہم دکھا نہیں سکے لوگوں کو، یعنی ہم تو دکھا ہی رہے ہیں، ہم ویسے دکھا نہیں سکے کہ اب بھی کتنے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان موضوعات کی ضرورت کیا ہے. اب کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ جلالی روز جو ہے وہ آگ لگا رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. اب ختم نبوت کا انکار ہو تو ہم سے تو ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی. زندہ یہ ختم نبوت کا انکار ہو اور ہم جو ہے وہ اس میں رہیں کہ مجھے انٹرنیشنل سطح پر جو ہے وہ پاپولر عالم دین جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا ہے. انٹرنیشنل سطح پر میرے خلاف کوئی بول نہیں رہا، مجھے میرے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر ضلع میں میرے خلاف اتنی FIR ہوئی ہے، اور ہر کوئی میرے خلاف، ہر کوئی یعنی ان فتنوں میں سے ہر کوئی ضرور میرے خلاف بولتا ہے. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے سب کا بیڑا دبایا ہوا ہے، اور کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ حق بولنا ہے، حق بیان کرنا ہے تو اس کے رد عمل بھی آنا ہے. جس نے بولنا ہی نہیں، سامنے کنویں میں جو بھی گر رہے ہیں کہتے ہیں گرتے رہیں، میں نے صرف گڑھپی سننی ہے، وہ گرتے جائیں تو اس کے خلاف کس نے بولنا ہے. تو اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس کی توفیق سے ان سارے فتنوں کا ہم جواب دے رہے ہیں. اب یہ عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد پر جو بات ہوئی، اسی میں اب اگلا حصہ جو اس کا ہے وہ بہار الانوار جو ہے کتاب سابع، یہ بھی مجلسی کی ہے. اس میں جو میں نے کہا نا کہ یہ اندر سے جو کچھ ہیں وہ ہم باہر لے آئے وہ باطنی تفسیر کی وجہ سے. اب پھر ہم نے ان کی تلاشی لی تاکہ پورا صفایا ان کا کیا جائے. تو تلاشی میں مزید کچھ فوائد پائے گئے کہ یہ جان بوجھ کے ختم نبوت کے سازشی بنے ہوئے ہیں، انہیں پتہ بھی ہے کہ ہم سازش کر رہے ہیں. اب یہاں پر یہ لکھتا ہے، بیان ہے استنباط الفرق بین النبی والامام، نبی اور امام کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے. خلاصہ نکالتا یہ ہے کہ کوئی نہیں ہوتا، یعنی امام نبی ہوتا ہے عملاً. یہ جو ائمہ اہل بیت جن کو یہ جس طرح مانتے ہیں، ہم ان کو بزرگ ہستیاں مانتے ہیں، ہم ان کی کرامتیں مانتے ہیں، ہم ان کے فضائل مانتے ہیں، ہم ان کو مطہر مانتے ہیں. بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امور تکوینی میں اللہ نے ان کو شان دی ہے کہ ان کی وجہ سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، اور یہ ان کو نبی مانتے ہیں اور اس کو پیار کہتے ہیں. تو ہمارے نزدیک یہ پیار نہیں، یہ سرکار سے دشمنی ہے. سرکار آخری نبی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کسی جہت میں بھی. تو یہ اندرونی طور پر نبی مانتے ہیں، جب ظاہر طور پر پکڑے جائیں تو کہتے ہیں کہ چلو ہم فارمیلٹی کے لیے ان پر لفظ نبی نہیں بولیں گے، مگر نبی والا ہی کام کرتے ہیں نبی. یہ لفظ دیکھو، وَبِالْجُمْلَةِ لَا بُدَّ لَنَا مِنَ الْإِذْعَانِ بِعَدْمِ كَوْنِهِمْ انبیاء. ان ائمہ اہل بیت کا نبی نہ ہونا، اس کے بارے میں ہمارا اذعان ہے. وَبِأَنَّهُمْ أَشْرَفُ وَأَفْضَلُ مِنْ غَيْرِ نَبِيِّنَا علیہ السلام مِنَ الْأَنْبِيَاء. لیکن ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ معاذ اللہ سارے نبیوں سے یہ افضل ہیں ائمہ اہل بیت.
یہ ایذان ہے ان کا، بِأَنَّهُمْ أَشْرَفُ وَأَفْضَلُ مِنْ غَيْرِ نَبِيِّنَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ۔ سرکار کو اب لفظ میں یہاں مستثنا کیا ہے، صرف عملاً آگے وہ بھی نہیں کریں گے، کہتے ہیں باقی سارے نبیوں سے افضل ہیں ہم، انہیں نبی نہ بھی کہیں، یہ ہیں نبیوں سے افضل، معاذ اللہ، یہ لکھ رہے ہیں ائمہ اہل بیت کے بارے میں۔ اور آگے کہتے ہیں من الانبیاء والاوصیاء ولا نعرف جہۃ لعدم اتصافہم بالنبوۃ، کہتے ہیں ہمیں آج تک کوئی وجہ نہیں ملی کہ جس پر ہم کہیں کہ یہ نبی نہیں ہے، ہمیں تو آج تک نہیں ملی، یہ رافضی مجلسی کہہ رہا ہے۔ ولا نعرف، ہم نہیں پہچانتے، جہتن، کوئی وجہ، کس چیز کی؟ لعدم اتصافہم بالنبوۃ، ان کو نبی نہ کہنے کی آج تک ہمیں کوئی وجہ نہیں ملی، کہ ان میں تو سب کچھ نبیوں والا ہی ہے، معاذ اللہ، ہمیں کوئی وجہ نہیں ملی۔ لا نعرف جہتن لعدم اتصافہم بالنبوۃ، ہمیں کچھ نہیں ملا، اور مکمل ان کا میرٹ ہے، یہ نبی ہیں متصف، صرف الا رعایت جلالت خاتم الانبیاء ہے، صرف یہ ہے کہ چونکہ سرکار کو خاتم الانبیاء کہتے ہیں وہ چیز سامنے ہے، ورنہ ان کو نبی کہنے سے کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں روکتی نہیں، ہمیں کوئی چیز ایسی نہیں ملی کہ جس کی وجہ سے ان کو نبی متصف نبوت سے نہ کیا جائے، اور باقی نبیوں سے افضل کا تو قول کر رہے ہیں، اور یہ بات صرف کہ سرکار کی فارمیلٹی کے لیے کہ سرکار خاتم الانبیاء ہیں، ورنہ کم یہ بھی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ یہ مکمل نبی ہیں، اور ان کے نبوت کے ساتھ متصف ہونے کے لحاظ سے کہ ان کو نبی کہا جائے، کوئی چیز بھی ہمیں نہیں ملی کہ کیوں نہ کہا جائے، بلکہ کہنے کی چیزیں ملی ہیں۔ اور آگے کہتا ہے وَلَا يَصِلُ عَقُولُنَا إِلَىٰ فَرْقٍ بَيِّنٍ بَيْنَ النُّبُوَّةِ وَالْإِمَامَةِ، کہتا ہے ہم نے جتنی ریسرچ کی ہے، جتنا پڑھا ہے، ہمیں نبوت اور امامت کے درمیان فرق نظر ہی کو نہیں آیا۔ یہ ہیں ختم نبوت کے باغی۔ لا یاسل عقولنا، ہماری عقلیں نہیں پہنچی، کہتا ہے ہماری عقلیں نہیں پہنچی، کہاں؟ الی فرق بین، واضح فرق کی طرف، کس میں؟ بین النبوت والامامت، نبوت اور امامت میں کوئی فرق ہو، کہتا ہے وہاں تک ہماری عقلیں معاذ اللہ نہیں پہنچی۔ تو یہ چند آیات ابھی میں نے پیش کی، جس کا یعنی خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے مقدم کیا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، محبت اہل بیت کو مقدم کیا ہے نبوت پر، مقدم کیا ہے رسالت پر، مقدم کیا ہے الوہیت پر۔ وہ جو روزانہ ہمارا بحث جھگڑا ہے اور بحث ہے ہماری کہ مقدم کرتے ہیں یہ تو عثمان غنی پر، حضرت عمر پر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ تو پیچھے کی بات ہے، یہ تو کہیں آگے پہنچے ہوئے ہیں، اور پھر اتنا واضح لفظوں میں یہ ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مناصب ہیں، مرتبے ہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں، غیر نبی کو نبی سے افضل قرار دینے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر کہ آیات میں تعریف کر کے بذریعہ آیات سارے کفر ثابت کرنا چاہتے ہیں، آیات کے ذریعے اتنی بڑی دھاندلی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف ایک جھلک ہے، باقی ان کے کفر کے جو دفتر ہیں یا اسلام کے خلاف ان کے جو سازشیں ہیں وہ ایک طویل سلسلہ ہے، مختلف موضوعات کی صورت میں انشاءاللہ ہم وہ پیش کریں گے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ اصلاح ہو، اس واسطے کہ اصل اصلاح یہ ہے، ہم اصلاحیون ہیں، اصل عقیدے کی اصلاح ہے۔ اب ختم نبوت کا عقیدہ اس پر اتنے بڑے حملے ہوتے رہیں اور ہم اس چیز کو فیس ہی نہ کریں، ادھر منہ ہی نہ کریں، اور اس بیماری کا علاج ہی نہ کریں، یا اس طرح کی دیگر جتنی بیماریاں ہیں، اس واسطے یہ اصلاحی تقریریں معاشرے میں ہر طرف رائج ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔